حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اسرائیل سے انتقام کی باتیں ہونے لگی۔ ایسے میں القسام بریگیڈ کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی میں کام کرنے والی دیگر مسلح تحریکوں کے نام بھی سامنے آنے لگے۔ یہ مسلح گروہ ایک ہو کر اسرائیل پر بڑا جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں آزادی کی جنگ لڑنے والی مسلح تنظیموں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں القسام بریگیڈ کی، جس کی بنیاد 1987 میں رکھی گئی۔ اس کا نام فلسطینی عالم عز الدین القسام کے نام پر اپنایا گیا، جنہیں فلسطینی مزاحمت کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ اپنے قیام کے بعد سے القسام بریگیڈ نے حماس کی ایک شاخ کے طور پر عسکری کارروائیاں سنبھال لیں۔ 2006 میں حماس کے انتخابات جیتنے کے بعد القسام بریگیڈ نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور اس کے حریف فتح کو 2007 میں علاقے سے نکال دیا گیا تھا۔ غزہ کی پٹی میں اس اختیار نے القسام بریگیڈ کو سب سے بڑی فورس بنا دیا ہے اور اسے اسرائیل کے خلاف بار بار فوجی کارروائیاں کرنے کی آزادی دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے اسرائیل، امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ اور مصر کی طرف سے دہشت گرد گروپ قرار دیا گیا ہے۔ تاہم غزہ کی پٹی میں القسام بریگیڈ کے اختیار، اثر و رسوخ اور طاقت کے باوجود القسام بریگیڈ غزہ کی پٹی میں موجود واحد فوجی قوت نہیں ہے، کیونکہ غزہ کی پٹی میں القسام بریگیڈ کے علاوہ بھی کئی تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ القدس بریگیڈ غزہ کی پٹی کی دوسری سب سے بڑی فوجی فورس ہے، جو 1987 میں اسلامی جہادی تحریک کے ایک فوجی ونگ کے طور پر قائم ہوئی۔ القدس بریگیڈ 1982 میں سیف الاسلام بریگیڈ کے نام سے قائم ہوئی۔ 90 کی دہائی کے اوائل میں محمود عرفات الخواجہ کی سربراہی میں اس وقت کی اسلامی جہاد کی قیادت نے فوجی ونگ کا نام تبدیل کر کے القوی اسلامیہ المجاہدہ کر دیا۔ القدس بریگیڈ کا نام 2002 میں اس وقت سامنے آیا جب اس نے محمود طوالبہ کی سربراہی میں جنین کیمپ کی نام نہاد لڑائی میں حصہ لیا۔ اس کا نام گزشتہ سال اسرائیلی فوج کی جانب سے بریگیڈ کے ارکان کے خلاف گرفتاریوں کی مہم کے جواب میں اسرائیل کے خلاف کیے گئے ایک آپریشن کے دوران دوبارہ سامنے آیا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والا تیسرا اہم گروپ الناصر صلاح الدین بریگیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الناصر صلاح الدین بریگیڈ کی بنیاد 2000 میں عوامی مزاحمتی کمیٹیوں کی ایک عسکری ونگ کے طور پر رکھی گئی تھی اور اس کا کردار 2008 میں غزہ پر حملے میں نمایاں ہوا۔ بعد میں الناصر بریگیڈ نے پاپولر ریزسٹنس کمیٹیوں سے علیحدگی کا اعلان کر کے اسے اسی نام سے ایک خود مختار ادارہ قائم کیا۔ انصار بریگیڈ بھی غزہ کی پٹی کا ایک اہم گروپ سمجھا جاتا ہے۔ انصار بریگیڈ 2007 میں فلسطینی لبرل موومنٹ کے ایک فوجی ونگ کے طور پر قائم کی گئی، جب الفتح کے بعد رہنماؤں نے تحریک سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ مجاہدین بریگیڈ بھی ایک فلسطینی تحریک ہے جو الفتح کی کوکھ سے ابھری اور اس کا آغاز الاقصی بریگیڈ کی مجاہدین بریگیڈ سے ہوا، جو اسلامی جہادی تحریک کچھ سلفی دھاروں کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے اور اس کی بنیاد عمر ابو شریعہ نے 2006 میں رکھی تھی۔ ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ سن 2000 میں عوامی مزاحمتی کمیٹیوں یعنی پاپولر ریزسٹنس فورس کے نام سے قائم کیا گیا تھا اور 2001 میں اسرائیل کی جانب سے رملہ میں فرنٹ کے سیکریٹری جنرل کے قتل کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے ابو علی مصطفیٰ شہید بریگیڈ رکھ دیا گیا تھا۔ قومی مزاحمتی بریگیڈ 2000 میں قائم ہونے والے اور غزہ کی پٹی، مغربی کنارے اور یروشلم میں پھیلے فلسطینی فوجی گروپ ڈیموکریٹک فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین کا عسکری ونگ ہے، جس نے مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی کیمپوں پر بار بار چھاپے مارے۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی میں کئی چھوٹے چھوٹے مسلح گروہ اور تنظیمیں فلسطینی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں، جن میں الاقصی شہداء بریگیڈ، احمد ابو ریش بریگیڈ، جہاد جبریل بریگیڈ، عبد القادر الحسینی بریگیڈ اور جیش اسلام شامل ہیں۔